أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ فعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فی قولہ عز وجل وَإِن كُنتم مرضى أو على سفر قال إذا كانت بالرجل الجراحة في سبيل الله والقروح فيجنب فيخاف أن يموت إن اغتسل تيمم، رواه الدارقطني موقوفا ورفعه البزار وصححه ابن خزیمہ والحاکم۔ تیمم کے مسائل سے متعلق آخری ایک دو حدیثیں ہیں جس کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ امام حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام میں جو حدیثیں نقل فرمائی ہیں، ان احادیث کا مسئلہ یہ ہے کہ اس میں سے کچھ حدیثیں صحیح بھی ہیں، کچھ حدیثیں انہوں نے ضعیف بھی نقل کر دی ہیں، اور ان ضعیف احادیث میں سے تیمم سے متعلق ہمارے پاس آخر کی دو تین حدیثیں ہیں۔ ان تمام کا تعلق ضعف سے ہے، اور بعض علماء نے تو ان احادیث کو بہت زیادہ ضعیف قرار دیا ہے، لیکن دیگر احادیث کی روشنی میں ان سے جو مسائل ہمیں سمجھ میں آتے ہیں وہ مسائل ہم آپ کے سامنے یہاں پر پیش کرتے ہیں۔ سب سے پہلا مسئلہ تیمم سے متعلق ہے کہ اس سے پہلے تیمم کی کچھ ابتدائی تفصیل بیان کی گئی تھی کہ تیمم کب کیا جانا ہے، تیمم کا طریقہ کیا ہے، اور تیمم کون کون کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، سورہ نساء آیت نمبر 43 میں کہ وَإِن كُنتم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا۔ جب تم بیمار ہو یا مسافر ہو یا پھر تم اپنی بیوی کے پاس جاؤ، یعنی بیوی سے جماع کرو، اور تمہیں پانی نہ ملے، تو اب وضو کے لیے یا غسل کے لیے، وضو کی ضرورت ہے پانی نہیں ملا، غسل کی ضرورت ہے پانی نہیں ملا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، تم پاک مٹی سے تیمم کر لو۔ پاک مٹی کون سی مٹی ہوتی ہے؟ کسی بھی جگہ کی مٹی، چاہے وہ بازار میں ہو، راستے میں ہو، جنگلوں میں ہو، کسی بھی جگہ پر ہو، وہ مٹی پاک ہوتی ہے، الا یہ کہ وہاں اوپر آپ دیکھیں کہ اس جگہ پر گندگی نظر آ رہی ہو، ورنہ عموماً جو مٹی ہوتی ہے وہ پاک ہوتی ہے۔ اور تیمم کے لیے مٹی کا اوپر کا جو حصہ ہوتا ہے وہی مٹی کافی ہے۔ تیمم کے لیے ایسا ضروری نہیں ہے کہ آپ یہ سمجھیں یہ اوپر کا حصہ ہے تو یہاں ہم گڑھا کر دیتے ہیں تاکہ نیچے والی مٹی نکال کر اس سے تیمم کریں، تو یہ تکلف کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حالانکہ اس مٹی سے بھی تیمم ہوگا، مگر یہ خواہ مخواہ کا ایک تکلف ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیمار کے لیے بھی اجازت دی ہے کہ جب وضو کرنے سے یا غسل کرنے سے، جسم کو پانی لگانے سے اس کے زخم میں اضافہ ہوتا ہو یا بیماری بڑھ جاتی ہو تو تیمم کریں۔ اسی طرح مسافر ہیں، بیمار نہیں ہیں، مسافر ہیں، اسے پانی نہیں ملا سفر میں تو وہ بھی تیمم کر سکتا ہے۔ مسافر نہیں ہیں، اپنے اپنے گھر میں ہی ہیں، صحت مند آدمی ہیں، اور اس کو پانی نہیں ملا تب بھی وہ تیمم کر سکتا ہے۔ یا پھر صحت مند آدمی ہیں اور بیمار نہیں ہیں، پانی استعمال کر سکتا ہے،
لیکن اسے ڈر ہے کہ اگر میں پانی استعمال کروں تو بیمار ہو جاؤں گا. بیمار نہیں ہے لیکن پانی استعمال کرنے کے بعد بیمار ہونے کا ڈر ہے، تب ایسی صورت میں بھی اس شخص کے لیے جائز ہے کہ وہ تیمم کرے. اس کے بعد دوسرا مسئلہ جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے ظاہر ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ انکسرت احدی زندی فسألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فامرنی ان امسح علی الجبائر، رواہ ابن ماجہ بسند واہن. یہ سند تو یہ حدیث کی جو سند ہے انتہائی زیادہ ضعیف ہے. اب اس حدیث میں جو مسئلہ ظاہر ہوتا ہے وہ پٹیوں پر مسح سے متعلق ہے. تو دیگر روایات سے ہم پٹیوں پر مسح کا خلاصہ پیش کرتے ہیں. اس حدیث سے تو علماء نے کہا کہ اس حدیث سے استدلال نہیں کیا جا سکتا کیونکہ یہ حدیث کی سند بے انتہا ضعیف ہے. لیکن حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے جو حدیث نقل کی ہے یہاں پر وہ ضعیف ہے. اس کے علاوہ دیگر محدثین کے پاس پٹیوں پر مسح کرنے سے متعلق یا مسح سے متعلق دوسری صحیح روایتیں موجود ہیں. تو ان سب کا خلاصہ ہم یہاں پر یہ بتا دیتے ہیں کہ اگر کسی شخص کو بدن پر کہیں زخم آ گیا، کسی جگہ پر کوئی زخم آ گیا ہے اور وہ زخم دھو سکتا ہے، اسے کوئی نقصان نہیں ہے، تو وضو کر لے یا غسل کر لے، زخم کو دھو لے جیسے ایک عام آدمی کرتا ہے. اب زخم کو دھونے میں اگر وہ تھوڑا احتیاط کر کے دھوتا ہے تو بھی کافی ہے. لیکن اگر پانی کا استعمال کرنا اس کے لیے مشکل ہے، اگر اس زخم پر پانی لگائے تو ایسی صورت میں زخم بھر سکتا ہے یا زخم کے اندر پانی جمع ہوگا، پیپ ہوگا، نقصان ہو جائے گا، تکلیف بڑھ جائے گی. تب ایسی صورت میں وہ کیا کرے؟ اب ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ جگہ پر پٹی باندھی ہوئی ہو یا پٹی باندھی ہوئی نہ ہو. تو دونوں حالتوں میں یہاں پر اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ وہ جیسے مسح کرتے ہیں ہم موزے کے اوپر، ہم ہاتھ گیلا کر دیتے ہیں اور موزے پر ایسے ہاتھ سے ہاتھ پھیر دیتے ہیں، مسح ہو جاتا ہے. تو زخم کی جگہ پر ایسے ہی ہاتھ پھیر دیں تو وہ مسح ہو جائے گا. جس جگہ پر پٹی بندھی ہو، زخم لگا ہوا ہو، اس جگہ کے علاوہ باقی پوری جگہ ہم دھو رہے ہیں. وضو میں وہ اعضائے وضو دھو رہے ہیں، غسل کرنا ہے تو پورا جسم دھو رہے ہیں، لیکن اتنا حصہ ہم نہیں دھوئیں گے، اتنے حصے پر ہم مسح کر لیں گے. مسح کیسے کرنا ہے؟ ہمارا ہاتھ گیلا ہو اور اس کے اوپر سے صرف ایسے ہاتھ پھیر دیں. وہ ہاتھ پھیرنے سے وہ جگہ گیلی نہیں ہو جاتی، وہ جگہ گیلی نہیں ہو جائے گی اور اس سے آدمی کو تکلیف بھی نہیں ہوگی. اگر پٹی بندھی ہوئی ہو، پٹی کے اوپر سے ہم ہاتھ پھیر دیتے ہیں تو پٹی جو کپڑا باندھا ہوا ہے، کیونکہ ڈاکٹر صاحب یا جو بھی پٹی باندھنے والے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں پٹی کو بھگانا نہیں ہے، آپ نے پٹی پر پانی ڈالنا نہیں ہے. تو ایسی صورت میں ہم ہاتھ گیلا کرنے کے بعد اس طرح سے ایک مرتبہ مکمل اس جگہ سے ہاتھ پھیر لیں تو پھر ایسی صورت میں وہ پٹی پر کا مسح ہو جائے گا اور اس طرح سے ہم ہمارا وضو بھی ہو جائے گا اور اسی طرح سے غسل بھی ہو جائے گا. ایک آخری مسئلہ جو یہاں پر ایک حدیث کی روشنی میں بیان کیا جا رہا ہے، لیکن محدثین نے اس حدیث کے بارے میں بھی لکھا ہے. علامہ البانی رحمہ اللہ نے تو کہا ہے کہ یہ حدیث تو من گڑت ہے، موضوع روایت ہے. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اس حدیث کو بھی یہاں پر نقل کیا ہے. وہ حدیث اور ہم کو مسئلہ یہاں سمجھ میں کیا آتا ہے وہ ہم بتا دیتے ہیں. حدیث یہ ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، کہتے ہیں من السنتی الا یصلی الرجل بالتیمم الا صلاة واحدة ثم يتيمم للصلاة الأخرى، رواہ الدارقطنی باسناد ضعیف جدا. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، کہتے ہیں سنت یہ ہے کہ آدمی ایک تیمم سے ایک ہی نماز پڑھے اور دوسری نماز کے لیے تیمم کرے. تو ایسا ضروری نہیں ہے. ایک تیمم جیسے ہم نے اس سے پہلے بیان کیا تھا، تیمم کا وہی حکم ہے جو وضو کا ہے. جن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے انہی چیزوں سے تیمم بھی ٹوٹتا ہے.
بس تیمم میں ایک چیز زائد ہے، وہ کیا ہے؟ پانی کا مل جانا۔ اگر پانی ملنے کے باوجود بھی آدمی نے پانی نہ ملنے کی وجہ سے تیمم نہیں کیا ہے، بلکہ بیماری کی وجہ سے تیمم کیا ہوا ہے، تو پانی بعد میں مل بھی جائے تو کیا مسئلہ؟ پانی تو ہے اس کے پاس۔ تو ایک تیمم سے آدمی ایک سے زیادہ نماز بھی پڑھ سکتا ہے۔ اب اس آدمی کا جس نے بیماری کی وجہ سے تیمم کیا ہوا ہے، پانی تو موجود ہے، اس کا تیمم کب ٹوٹے گا؟ جب اس کا وضو ٹوٹے گا۔ یعنی وضو ٹوٹنے کے جو مسائل ہیں، قضاء حاجت کی وجہ سے یا ہوا خارج ہو جانے کی وجہ سے، جیسے وضو ٹوٹتا ہے ویسے اس کا تیمم ٹوٹے گا۔ پانی تو موجود ہے لیکن وہ پانی کا استعمال نہیں کر سکتا ہے۔ اگر اس کا وضو نہیں ٹوٹا، قضاء حاجت نہیں ہوئی یا پھر اس نے ہوا خارج نہیں کیا، تو ایسی صورت میں مغرب میں تیمم کیا تھا، عشاء کی نماز بھی پڑھ سکتا ہے مغرب کے ساتھ ساتھ۔ تو ایک تیمم سے ایک ہی نماز پڑھے دوسری نہ پڑھے ایسا نہیں ہے، ایک تیمم سے 2-3 نمازیں بھی پڑھی جا سکتی ہیں۔ یہاں جو یہ حدیث بیان کی گئی ہے، اس حدیث کے بارے میں علامہ البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ حدیث من گڑت ہے، صحیح نہیں ہے، جس میں ہر نماز کے لیے تیمم کا حکم دیا جا رہا ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ ایک تیمم سے ایک سے زیادہ نمازیں پڑھی جا سکتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان حدیث کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور نبی کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔